السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جنات کے بارے میں چند اہم دینی عقائد سن لیے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جنہوں نے جنات کا انکار کیا ہے۔ مسلمانوں میں بھی ایک جماعت ایسی ہے جس نے جنات کا انکار کیا ہے، جس کے سربراہ یا جس کے ذمہ دار سر سید احمد خان تھے، انہوں نے بھی جنات کا انکار کیا ہے۔ لیکن جنات ایک حقیقت ہے اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن پاک میں ایک پوری صورت اس سلسلے میں موجود ہے۔ جنات کے سلسلے میں ہمارے صحیح عقائد کیا ہونے چاہیے، میں چند عقائد ذکر کر رہا ہوں، ہم اس کو سمجھ بھی لیں، خود بھی یاد کریں اور اپنے جو ماتحت ہیں ان کو بھی یاد کرائیں، کیونکہ یہ دینی عقائد ہیں، ان کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ نمبر ایک، پہلی بات، جنات ناری مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں ان میں کچھ مخلوقات وہ ہیں جن کو ہم ارضی مخلوقات کہتے ہیں، یعنی وہ مخلوقات جو زمین سے پیدا ہوئی ہیں، یعنی مٹی سے پیدا ہوئی ہیں۔ کچھ مخلوقات وہ ہیں جو آگ سے پیدا ہوئی ہیں، ان کو جنات کہا جاتا ہے، تو جنات ناری مخلوق ہے۔ نمبر دو، جنات میں پہلے جن کا نام جان تھا، جیسے کہ انسانوں میں پہلے انسان کا نام آدم ہے، اسی طرح جنات میں پہلے جنات کا نام جان تھا۔ نمبر تین، تیسری بات یہ ہے، جنات اچھے بھی ہوتے ہیں اور جنات برے بھی ہوتے ہیں۔ جنات میں صلحاء اور نیک لوگ بھی موجود ہیں اور جنات میں بدمعاش قسم کے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں۔ اگر یہ بات ہم کو سمجھ میں آ گئی تو پھر ہم کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ جو شرارتیں جنات کی طرف سے ہوتی ہیں، یقیناً جو ان کے بدمعاش ہوتے ہیں، جو ان کے برے لوگ ہوتے ہیں، اکثر وہی اس قسم کی شرارتیں کرتے ہیں۔ نمبر چار، جنات شریعت کے پابند ہوتے ہیں اور شریعت کے احکام کے مکلف ہوتے ہیں، یعنی ان کو نماز بھی پڑھنا ہے، ان کو روزہ بھی رکھنا ہے، ان کو اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے ہیں۔ اچھا، جب ہم کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ جنات اعمال کے مکلف ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جنات کافر بھی ہیں، جنات عیسائی اور یہودی بھی ہیں، اور جنات مسلمان بھی ہیں، اور بہت سے جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں، تقریباً اس طرح کے مذاہب کے اندر ہم کو یہ بات ملتی ہے کہ جنات ہر ایک فرقے کے اندر، یہ کہیے کہ ہر طرح کے جماعتوں کے اندر شامل ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے اگلا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جنات کو مرنے کے بعد ثواب اور عذاب بھی ہوگا۔ چونکہ وہ اعمال کے مکلف ہیں، اس لیے ان کو مرنے کے بعد ثواب بھی دیا جائے گا اور عذاب بھی دیا جائے گا۔ اچھے کام کریں گے تو ثواب ہوگا اور برے کام کریں گے تو عذاب ہوگا۔ نمبر 6، جنات میں جو سرکش جنات ہیں ان کو شیاطین الجن کہا جاتا ہے۔ شیاطین الجن یہ وہ ہوتے ہیں جو بہت ہی خطرناک قسم کے اللہ سے بغاوت کرنے والے اور سرکشی کرنے والے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے انسانوں میں بہت سے انسان ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے باغی ہوتے ہیں، اللہ سے دور بھاگنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت سے گریز کرنے والے ہوتے ہیں، اسی طرح جنات کے اندر بھی ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا عقیدہ، ساتواں عقیدہ یہ ہے کہ جنات نظر نہیں آتے عام طور پہ جنات نظر نہیں آتے، کیونکہ جن کے معنی ہی ہے وہ چیز جو چھپی ہوئی ہو، اسی لیے عربی زبان میں جنین کہا جاتا ہے اس بچے کو جو ماں کے پیٹ کے اندر ہو، جو نظر نہ آتا ہو۔ تو جنات وہ جو نظر نہ آتے ہو عام طور سے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو جنات نظر آتے ہیں۔ نمبر 8، اس میں سب سے مشہور، جو جناتوں میں سب سے مشہور ہے وہ ابلیس اللعین ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں شیطان بھی کہتے ہیں، یہ ہمارے عقائد کے اندر گویا کہ شامل ہے۔ اچھا، سرکش جنات جو ہوتے ہیں وہ وسوسہ بھی ڈالتے ہیں، یہ بہت اہم عقیدہ ہے، نواں عقیدہ جو میں بیان کر رہا ہوں، کہ سرکش جنات جو ہوتے ہیں وہ وسوسہ ڈالتے ہیں باقاعدہ۔ اس کا ذکر نصوص کے اندر موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت دی ہوتی ہے کہ وہ وسوسہ ڈالیں، وہ لوگوں کے دلوں کے اندر کچھ ایسی باتیں ڈالیں جن سے انسان شکوک و شبہات کے اندر مبتلا ہو جائے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سے حفاظت کی کیا شکل ہے؟ اس سے حفاظت کی شکل بلکہ جناتوں کے ہر قسم کے شرور سے اور جادو سے حفاظت کی ایک بنیادی شکل جو شریعت نے ہمیں دی ہے وہ آیت الکرسی ہے اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہے۔ اس کا اہتمام کریں، صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھیں۔ اور آیت الکرسی کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کسی ویڈیو کے اندر کہ آج کے دور میں کم از کم 25 مرتبہ آیت الکرسی ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے، نہیں تو 41 مرتبہ پڑھنی چاہیے، اللہ توفیق دے 100 مرتبہ پڑھ لیں، اور اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے آپ کو تو 170 مرتبہ کر دیں۔ یہ آپ کی دنیا اور آخرت کے بہت سے مسائل کے لیے، برکت کے لیے، خیر کے لیے بہت اہم ذریعہ ہوگا۔ اور 10واں بہت اہم ترین عقیدہ یہ ہے کہ جنات کا انسان کو نقصان پہنچانا بھی ثابت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جنات کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ انسان کو نقصان پہنچائے، اور وہ نقصان کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی جنات انسان کو یعنی کچوکا لگا دیتا ہے،
یعنی نارمل تکلیف دے دیتا ہے، کبھی انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے، کبھی انسان کے اوپر جنات خود سحر کر دیتا ہے۔ یہ سحر کی خطرناک ترین قسم ہوتی ہے کہ جنات جو ہے وہ انسان پر سحر کر دے، پھر اگر ایسا ہو جاتا ہے تو انسان کے لیے پھر بچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ خیر بہرحال، تو یہ بنیادی طور پر جنات کے سلسلے میں 10 عقائد ہیں جنہیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اور یہ بالکل ثابت شدہ چیزیں ہیں۔ اس کا انکار کرنا یقینی طور پر دین سے انحراف ہے یا دین سے دوری کا سبب ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سلسلے میں صحیح معلومات کے ساتھ زندگی گزارنے اور صحیح عقائد پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنی اگلی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔